یہ کہانی ہے ایک ایسے چارٹر طیارے کی جس میں کل 45 افراد سوار تھے۔ اس طیارے اور اس کے مسافروں نے کیا کچھ دیکھا یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ طیارہ 2 ٹکڑے ہوا اور حیران کن طور پر کچھ افراد زندہ بچ گئے۔ 3 ممالک کی ریسکیو ٹیمیں سرچ آپریشن کرتی رہیں، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ تھک ہار کر ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا اور یہاں سے زندہ بچ جانے والوں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ 12 اکتوبر 1972 کو یوروگوئے سے ایک چارٹر طیارہ اڑان بھرتا ہے۔ یہ جہاز سینٹیاگو پہنچنا تھا۔ اس جہاز میں رگبی ٹیم کے کھلاڑی سوار تھے اور باقی تمام پلیئرز کے فیملی ممبرز اور دوست تھے۔ یہ فلائٹ 3 گھنٹے کے سفر پر رواں دواں تھی۔ اس جہاز کو اینڈیز کی پہاڑیاں کراس کر کے جانا تھا۔ جہاز جب ان پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ پہاڑیوں میں طوفان آ جاتا ہے۔ اب سفر جاری رکھنا ناممکن تھا، سو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جہاز کو ایک دن قیام کے بعد حالات دیکھ کر دوبارہ اڑایا جائے گا۔ اگلے دن 2 بجے جہاز دوبارہ اڑان بھرتا ہے۔ پائلٹس نے دیکھا موسم کلیئر ہو چکا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک موسم شاندار رہتا ہے اور جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ جہاز سینٹیاگو کے قریب پہنچ چکا تھا مگر ابھی تک پہاڑیوں میں ہی سفر کر رہا تھا۔ نیچے اترتے ہوئے خوفناک جھٹکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ جہاز تیزی سے اوپر نیچے ہلنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جہاز میں الارم بجنے لگتے ہیں اور جہاز میں بیٹھے رگبی پلیئرز اتنے دلیر ہیں کہ صورتحال پر مذاق کرنے لگتے ہیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ آگے خوفناک سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک پیسنجر کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے کہ بادل صاف ہو رہے ہیں، مگر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاز پہاڑیوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پائلٹ بھی سامنے ایک بڑی چٹان دیکھ کر فوری طور پر جہاز کو اوپر موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز کا پیچھے کا حصہ پہاڑی سے ٹکرا جاتا ہے۔ پیچھے کی 2 سیٹس بھی اس ٹکر کی زد میں آ جاتی ہیں۔ 3 پیسنجرز اس کے ساتھ اڑ کر نیچے جا پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جہاز کا لیفٹ ونگ بھی پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے اور کچھ اور پیسنجرز بھی جہاز سے گر جاتے ہیں۔ اب جہاز کا صرف فرنٹ والا حصہ باقی بچتا ہے جو سیدھا جا کر گلیشیئر میں گرتا ہے اور 700 میٹر نیچے آ کر رک جاتا ہے۔ جہاز تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ جہاز اینڈیز کی پہاڑیوں میں 3570 میٹر کی بلندی پر تباہ حال پڑا تھا۔ مگر تقدیر کا کھیل دیکھیے، یہ جان کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ 45 میں سے 33 لوگ ابھی بھی زندہ تھے۔ کئی لوگ شدید زخمی تھے۔ یہ فلائٹ 571 تھی جس کے پیسنجرز کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد اب ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس جہاز میں 2 لوگ ایسے تھے جو میڈیکل سٹوڈنٹ تھے اور نسبتاً کم زخمی تھے۔ یہ فوراً کام پر لگ جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ادھر سگنل نہ ملنے پر 4 جہاز سرچ آپریشن شروع کر دیتے ہیں، مگر ایسی جگہ پر ڈھونڈنا شاید بہت مشکل تھا۔ 13 اکتوبر کو رات انہیں یقین تھا کہ صبح تک تو انہیں ڈھونڈ ہی لیا جائے گا۔ اس رات اتنی ٹھنڈ پڑ رہی تھی کہ مزید 5 لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اب 28 لوگ زندہ بچ چکے تھے۔ یہ جہاز کے باقی سامان سے خود کو گرم ماحول میں رکھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر سرچ آپریشن بڑی سطح پر شروع کیا جاتا ہے مگر کامیابی نہ مل رہی تھی۔ یہ دن بھی اسی کوشش میں گزر جاتا ہے۔ یہ مسافر سیٹس پر لگی وول کے ذریعے خود کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، 8 دن گزر جاتے ہیں اور 8 دنوں میں ان لوگوں کو اپنے سروائیول کے لیے کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا یہ شاید اس ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ اب ریسکیو کرنے والی ٹیمیں بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں اور یوں آپریشن بند کر دیا جاتا ہے۔ زندہ بچ جانے والے مسافروں میں سے 3 لوگ جو باقی کی نسبت مضبوط تھے، انہوں نے خود چل کر کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کا سوچا، مگر حالت یہ ہو چکی تھی کہ کھانے کا سامان ختم ہو گیا تھا۔ یہ لوگ جہاز کی سیٹوں کے لیدر اور کاٹن کو کھانے لگے تھے، مگر یہ سب الٹا ان پر ریئیکٹ کر رہا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے ایک ایسا وقت آ گیا کہ ان کو اپنے مارے جانے والے مسافر ساتھیوں کا گوشت کھانا پڑا۔ یہ شاید کہنا سننا بھی مشکل ہے، کھانا تو بہت دور کی بات، مگر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ 29 اکتوبر 1972 یعنی کریش کے 16 دن بعد اب کچھ بھی کھانے کو نہ بچا تھا۔ اس رات ایک اور بھیانک طوفان آیا۔
बर्फ जहाज के शेल्टर तक पहुंची और 8 लोग बर्फ में फंस कर चल दिए। अब बाकी 16 लोग बच गए थे। ये बर्फ में एक होल बनाकर मुश्किल से बाहर निकलते हैं। नाज़रीन, कैनिसा, प्राडो और विजिंटन नामी नौजवान ये कोशिश करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से चलकर खुद कोई रास्ता ढूंढना होगा। इन तीनों को गर्म कपड़े दिए जाते हैं और ये तीनों निकल पड़ते हैं। घंटों चलने के बाद ये जहाज़ के बाकी टुकड़े को देखते हैं। वहाँ इन्हें खाने का कुछ सामान मिलता है जो ये वापस पहुँचाते हैं। ये 3 लोग दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये 3 दिन के खाने का सामान साथ ले जाते हैं। उन्हें लगता था वो 3 दिन तक अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। बग़ैर क्लाइंबिंग के साजो सामान और बग़ैर ऑक्सीजन के ये लोग बढ़ते चले जा रहे थे। रात को आराम करते, स्लीपिंग बैग में सो जाते और दिन को सफ़र करते रहते। चौथे दिन इन्हें नज़र आता है कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, हर तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। अब विजिंटर नामी नौजवान वापस जाने का फैसला करता है क्योंकि खाने का सामान बहुत कम था, सो 2 लोग आगे बढ़ते हैं। प्राडो और कैनिसा इस सफ़र को जारी रखते हैं। नाज़रीन, कई रोज़ सफ़र के बाद अब इन्हें एक नदी नज़र आती है। ये फ़ौरन जाकर पानी पीते हैं और नदी के साथ चलते रहते हैं। इन्हें एक उम्मीद नज़र आ रही थी क्योंकि नदी के साथ सफ़र करते करते इन्हें यकीन था वो किसी न किसी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। नाज़रीन, 20 दिसंबर को बिल आखिर इन्हें वो कुछ नज़र आता है जो उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। कुछ इंसान और जानवर दिखाई देते हैं और यूं ये उन तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं और इनके बारे में जो भी सुन रहा था वो सब हैरान हो रहे थे। फौरी तौर पर इनकी मदद का इंतज़ाम किया जाता है और बाकी लोगों को लाने का एहतमाम किया जाने लगा। नाज़रीन, ये दोनों 61 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए थे। एक का आधा वज़न कम हो चुका था। ये हैरान कर देने वाली कहानी अनबिलीवेबल थी। 3 हेलीकॉप्टर्स भेजकर 70 दिन बाद बाकी लोगों को वापस लाया जाता है और बचे हुए 16 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है।